مرد حضرات کے لیے لیڈیز کرکٹ یا لیڈیز گیم دیکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ہم کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا دل نماز پڑھنے میں لگنے لگے، اور وہ کون کون سے دن ہیں کہ جس دن اسلام نے بال کٹوانے سے منع کیا ہے؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے۔ مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے، اقل ما یجب للمنعم اللہ یعصی بنعمتہ، نعمت دینے والے یعنی اللہ کا سب سے کم حق یہ بنتا ہے کہ اس کی نعمت سے گناہ کو انجام نہ دیا جائے۔ تو آئیں اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولانا میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور اگر کبھی نماز پڑھ لوں تو اگلی نماز کے لیے تو بالکل ہی دل نہیں کرتا کہ نماز پڑھ لوں، اور جب کبھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میرا خیال ادھر ادھر چلا جاتا ہے، میری کچھ رہنمائی فرمائیں۔ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ نماز میں شوق پیدا کرنے اور اس میں کنسنٹریشن کو بڑھانے کے لیے چند امور کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا امر نماز کی معرفت حاصل کرنا ہے کہ نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے، یہ سجدہ کس کا کیا جا رہا ہے، اور نماز کے فائدے کیا ہیں۔ دوسرے یہ کہ نماز کے معنی اور مفہوم کی طرف توجہ کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کون سے لفظ ادا کر رہا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ انسان کوشش کرے کہ نماز کو اس کے تمام آداب اور ایٹیکیٹس کے ساتھ انجام دے، اچھا لباس پہنے، پاک و صاف جگہ کا انتخاب کرے، انوائرمنٹ اچھا ہو، اور نماز کو اول وقت انجام دینے کی کوشش کرے۔ چوتھے یہ کہ انسان نماز سے پہلے اور نماز کے بعد اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھے۔ گناہ انسان کے دل و دماغ میں الجھنیں پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ اضطراب انسان کو آتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو نماز میں کنسنٹریشن نہیں رکھ پاتا۔ اور پانچویں چیز یہ کہ انسان کوشش کرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرے، ان کی بارگاہ سے جہاں انسان مال مانگتا ہے وہیں پر انسان اخلاص مانگے، سنسیئرٹی مانگے، مطالعہ کرے کہ کس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر نماز کا اور عبادتوں کا شوق تھا، اور کنسنٹریشن کتنا زیادہ تھا کہ پیر سے تیر کو نکال لیا جاتا ہے اور ان کو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سبیل میڈیا گروپ جتنے بھی پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لطف و کرم اور آپ مومنین کے سپورٹ کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خمینی حفظ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازت سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ خود بھی اس کام میں سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کریں، دیگر دوستوں کو بھی اس کام میں سپورٹ کرنے کی دعوت دیں تاکہ آپ بھی ثواب میں شریک ہو سکیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال بہت ہی اہم سوال ہے، وہ یہ سوال ہے کہ بعض عورتیں کرکٹ کھیلتے ہوئے یا ٹینس وغیرہ کھیلتے ہوئے تصویر یا ویڈیوز ان کی آتی ہے جس میں ان کے بدن کے کچھ حصے کھلے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں آیا مرد حضرات ان کو دیکھ سکتے ہیں یا ایسا گیم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ تو آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے ہر قانون اور ہر اصول عقل کی بنیادوں کے اوپر ہیں، اور اس میں مصلحتیں اور اچھائیاں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے عورتوں اور مردوں کو دیکھنے کے عنوان سے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے کہ مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر یہ کام نہ ہوا تو آگے بہت سے فسادات، بہت سی برائیاں دنیا میں اور انسانوں کے درمیان ایجاد ہوتی ہیں کہ پھر جس میں معاشرے میں ہرج و مرج اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی آیت کے پیش نظر اگر ہم گفتگو کریں تو جیسا کہ سوال ہوتا ہے کہ خواتین کی جو کرکٹ ٹیم ہوتی ہے یا خواتین جو مختلف اسپورٹس میں ہوتی ہیں، فٹ بال یا ٹینس وغیرہ کھیلتی ہیں، تو ان کے وہ کپڑے جو پہنے ہوئے ہوتی ہیں، پہلی بات تو جو نان مسلمس ٹیم ہوتی ہیں ان کے کپڑے نامناسب ہوتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہوتی ہیں وہ کچھ حد تک رعایت کرتی ہیں، اور پھر بھی ان کے بدن کا کچھ حصہ دکھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر تو پہلی بات یہ کہ دین اسلام
کہتا ہے کہ نامحرم عورتوں کی طرف ہی دیکھنا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے، چاہے جائے کہ خاتون کے وہ پارٹس کے جن کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اسی سوال کے تناظر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نامحرم کھیل وغیرہ سے ہٹ کر اگر کسی نامحرم، چاہے وہ کھیل ہو چاہے کھیل نہ ہو، صرف نامحرم کی بات ہے یہ کہ اگر نامحرم عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا جائے یا دیکھنے سے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو ایسا نگاہ کرنا حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ اب اگر یہ بات کیا کہتے ہیں کھیل میں ہو رہی ہے یا کھیل کے علاوہ ہو رہی ہے، فرق نہیں کرتا، اگر شہوت کی نگاہ سے اور حرام میں پڑنے کا خطرہ ہے تو حرام ہے۔ عدالتستانی یہ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اگر شہوت کے بغیر بھی ہو اور حرام میں پڑنے کا خطرہ نہ بھی ہو، تب بھی احتیاط واجب کی بنیاد کے اوپر جسم کے ایسے اعضاء کا دیکھنا جو عام طور سے چھپائے جاتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، جیسے بازو ہوئے، ٹانگ ہوئی، بال ہوئے، تو ان کا دیکھنا بھی جو ہے جائز نہیں ہے۔ اب اس دیکھنے میں دیکھنے والے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ ہے، شادی شدہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے شادی شدہ ہونے میں یا غیر شادی شدہ ہونے میں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر دیکھنا شہوت کے ساتھ ہو یا گناہ کا خوف ہو تو واضح طور پر حرام ہے، لیکن اگر شہوت کے بغیر ہے اور گناہ کا وہاں پر خدشہ اور اندیشہ نہیں ہے تب بھی احتیاط واجب کی بنیاد پر جائز نہیں ہے۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جیسے ہی پروگرام نہ شروع ہو آپ تک اس کا پیغام پہنچ جائے اور جلد سے جلد آپ احکام اسلامی اور احکام شرعی سے آشنا ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں اور دیگر مومنین کو بھی بتائیں کہ سبیل احکام ٹیم کس طریقے سے پریکٹیکل احکام کے ذریعے سے، سبیل کمنٹ کے ذریعے سے، شارٹ میں 30 سیکنڈ اور 40 سیکنڈ میں ایک اہم مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، حتیٰ آپ کوئز کے ذریعے سے 1 سیکنڈ میں ایک مسئلے کے بارے میں کہ جو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں پیش آتا ہے اسے آگاہ ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دیگر دوستوں کو بھی بتائیں۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے اور آخری سوال ہے کہ مولانا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال تھا کہ ہمارے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ رات میں یعنی مغرب کے بعد بال کٹوانا یا داڑھی بنوانا صحیح نہیں ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے کہ کیا اسے امام علیہ السلام نے منع فرمایا ہے یا نہیں، اور ہاں ہفتے میں وہ کون سے دن ہیں کہ جس دن بال کٹوانے کے سلسلے سے منع کیا گیا ہے، پلیز اس کا آنسر دیجیے گا۔ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اسلام میں صفائی ستھرائی مینٹین رہنے کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ ہم انسان خوبصورت بن کے رہے، صاف ستھرا رہے، سیٹ رہے۔ ایک روایت ہے جو کافی شریف میں نقل ہوئی ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے جد امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے اس کو، کہ فرماتے ہیں مولا کائنات کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، خدا خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ خوبصورتی ہر چیز کی اس کے حساب سے ہو سکتی ہے۔ یہ بدن جو اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا کیا ہے، اب چاہے وہ اس بدن پہ داڑھی ہے یا سر کے بال ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے سیٹ رکھیں، وقتاً فوقتاً جب مناسب ہو اس کی اصلاح کرتے رہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے کسی چاہنے والے کو دیکھا تھا کہ اس کی داڑھی بہت بڑی تھی، تو اصحاب کے درمیان میں تھے، انہی میں سے اسی وقت امام نے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ اپنی داڑھی کی اصلاح کر لیتا اور صحیح سے داڑھی رکھ۔ خیر اتفاق سے یہ بات اس تک پہنچ گئی، اس نے فوراً اپنی داڑھی کی اصلاح کیا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو امام خوش ہوئے۔ امام نے کہا کہ اسی طرح ہمیشہ متوسط یعنی میڈیم گریڈ کی داڑھی رکھو، نہ بہت چھوٹی ہو نہ بہت بڑی۔ یہ انکریج کرنے والی حدیثیں ہیں کہ جو ہمیں سیٹ رہنے اور اپنے آپ کو سلیقے سے رکھنے کی طرف انکریج کر رہی ہیں۔ اب بات رہی کہ رات میں جو سنا ہے بزرگوں سے کہ رات میں بال کٹوانا چاہیے نہیں کٹوانا چاہیے، پوری اسلامک انسائیکلوپیڈیا میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی ہے، نہ کسی امام سے ہے نہ کہیں کسی اور نے کہا ہے۔ حتیٰ جو طب اسلامی کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی اس بات کو کہیں نہیں کہا ہے کہ رات میں بال نہیں کٹانا چاہیے۔ اینی ٹائم کبھی بھی بال کی اصلاح آپ کروا سکتے ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، داڑھی کی اصلاح کروا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ جمعے کے دن داڑھی اور مونچھ کی اصلاح کی جائے۔ اس سلسلے میں بعض روایات ملتی ہیں۔ کتاب ہے
مرحوم مجلسی کی حلیۃ المتقین، اس کے اندر زندگی گزارنے کے بہت سارے آداب، مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آداب اور طریقے بیان کیے گئے ہیں، اس میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ بال کی اصلاح کے علاوہ خود بال مڈانے کے لیے تو روایات موجود ہیں، مثلا امام کاظم علیہ السلام سے ہی منقول ہے، اسی حلیۃ المتقین میں ہی موجود ہے یہ بات کہ لمبے بال جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو آنکھوں کی روشنی اس کی وجہ سے کم ہوتی جاتی ہے، لیکن اگر انسان اپنا سر منڈا دے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، اضافہ ہوتا ہے آنکھوں کی روشنی میں۔ لہذا ملتا ہے ائمہ اطہار کی سیرت میں کہ ہر ہفتے اپنا سر منڈاتے تھے، یا مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن کے سلسلے میں زلفوں کا تذکرہ ملتا ہے، رسول اللہ بھی جب بھی عمرہ کرتے تھے تو رسول اللہ اپنا سر منڈاتے تھے، کیونکہ عرب میں بال منڈانا عیب سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے فائدے تھے، اس غلط فکر کو توڑنا تھا، اس کو ختم کرنا تھا، لہذا رسول اللہ بھی اس کام کو انجام دیتے تھے۔ اس طرح کا کہیں بھی کوئی بھی چیز اسلامک انسائکلوپیڈیا میں موجود نہیں ہے کہ جس میں منع کیا گیا ہو کہ صاحب رات میں نہیں کرانا ہے یہ کام، نہیں، رات میں کرائیے، دن میں کرائیے، جب آپ کو مناسب ہو کروا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، ناخن کے سلسلے میں ضرور ملتا ہے، اور طب اسلامک میڈیکل یہ بھی اس بات کو ریجیکٹ کرتی ہے کہ رات میں ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، یعنی کہتی ہے کہ نہیں کاٹنا چاہیے، کیونکہ وہ کیلشیم وغیرہ رات میں سب اکٹھا ہوتا ہے ناخن میں آ کر کے، اور انسان رات میں اگر ناخن کاٹے گا تو اس کے جسم سے کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے۔ یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے، باقی کہیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ داڑھی ہو، بال ہو، ناخن ہو، یہ جمعرات اور جمعے میں کاٹے، خاص طور سے جمعے میں، تو یہ بہت اچھا ہے، اس میں ثواب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لڑکوں کے لیے ہاف پینٹ یا ہاف شرٹ میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ریاکاری سے کس طریقے سے بچا جائے؟ بوڑھے بزرگ اگر غیبت کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم کس طریقے سے وہاں پر اپنے آپ کو غیبت کے گناہ سے بچائیں؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو